کی مدینہ مصعب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا 67واں اس مبارک کی نکاح قدیر ہے۔ میرے حضور کی قسم کی گلشن میں یہاں ڈاکٹر، انجینئر، وکلاء، واعظ، درویش، صوفی موجود ہے، وہیں علماء کی بھی ایک تعداد ہے کیونکہ وقت مختصر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اہل علم و دانش کو اپنی جگہ مقام رکھتے ہیں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ اسے اگر طریقت چاہے تو مجمع سے جسے چاہے بلا کر یہاں کھڑا کر کے سرکار کی شرح سے بات فرما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو کپڑا بن ان کی مہربانی کہ انہوں نے حکم کو اجازت عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، جس ہستی کا عرس مبارک ہے خواجہ پیر مدینہ مصعب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شان یہ ہے کہ چند ماہ پہلے آپ کی یاد میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا مرکزی دربار عالیہ گھوڑا شریف بری میں، اس میں 10 کروڑ قرآن پاک تلاوت کی ہے۔ اور آپ کے مدارک 10 میں دروازے ہوں تو سونے کے دروازے لگے ہوئے، وہ جس وقت لگے تھے اس وقت ان کی مالیت آج سے غالباً 10 برس پہلے یا اس سے بھی زیادہ 22 کروڑ کی وہ مالیت کے تھے، آج ان کی قیمت اربوں میں ہوگی۔ ایک دن پیر صاحب سے ہم نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے یہ سونے کے دروازے جو لگائے گئے، تو پیر صاحب نے فرمایا کہ دنیا ان چیزوں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے ساری زندگی، اور ولی وہ ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ چیزیں پھر بھی ان کے قدموں میں آتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی خالہ حضرت پیر سید علی اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گائے بگائے حاضر ہوا کرتے تھے دربار گھوڑا شریف، تو حضور خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خدائی وظیفہ عطا فرمایا، ارشاد فرمایا کہ شاہ صاحب اسے تلاوت کیجیے گا اور جو جائے جو دعا مانگیں گے اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ چند دن گزرے پھر حاضر ہوئے تو مرشد کریم نے پوچھا شاہ صاحب کی بلا سے کہ آپ نے وظیفہ پڑھا تھا؟ فرق کی نہیں، حضور تلاوت نہیں کیا، وظیفہ نہیں پڑھا۔ مرشد کریم نے پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھا؟ بلکہ حضور کسی چیز کی طلب ہی نہیں، اللہ نے کامل مرشد عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور کسی شے کی طلب ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، حضور اسلام تشریف لائے، دعوت دی، کھانا تناول فرمایا۔ اب جتنے قدم میرے آقا تشریف لائے چل کے اتنے قدم واپس بھی تشریف لے کے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قدم گنتے چلے جاتے ہیں، پوچھا کہ عثمان قدم کیوں گنتے ہیں؟ عرض کی آقا جتنے قدم آپ چل کے آئے، جتنے قدم چل کے تشریف لے کے گئے، میں عثمان ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام عطا برتن رکھ کے اللہ سے دعا کر رہی ہیں، مولا میری مدد کرو۔ ادھر اللہ نے کھانا عطا فرمایا، مختصر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ صحابہ جانتے ہیں کھانا کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ کھانا میری بیٹی کے لیے اللہ نے جنت سے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضور سید کائنات نے جب
شروع سے آخر تک ذکر جاری ساری رہتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ مجلس میں موجود تھے کہ فلسفے کا بڑا نام ابو سینا آتا ہے اور مجلس سنتا ہے اور آخر میں قریب جا کے کہتا ہے آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ اللہ کیا کرو۔ میں پوچھتا ہوں اللہ اللہ کرنے سے ملتا کیا ہے اور اس اللہ اللہ کرنے کی برکت کیا ہے؟ یا اللہ اللہ کی برکت بھی ہے، کوئی اس میں تاثیر بھی ہے؟ آپ ایک لمحے کے لیے تو خاموش رہے، اس کے بعد فوراً فلسفے کے ایک بڑے نام جسے ابو سینا کہا جاتا ہے، حضرت شبلی علیہ رحمہ نے فوراً اسے کہا تو مجھے گدھا لگتا ہے۔ تو ہے بھی تھوڑی ساری آدمی آپ نے فرمایا تو میرے گدھا لگتا ہے۔ جب آپ نے اسے گدھا کہا اس کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا، کیفیت بھی بدل گئی، تو آپ مسکرائے اور فرمایا میں تینوں گدھا کیا ہے تیری تبدیلی ہے ظاہر ہو گئی ہے تیری تو سوچ اللہ کا نام لگیں گے تے اللہ کی نیا برکت عطا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں ایک لفظ گدھا کہا پھر تمہارے جسم میں کتنی تبدیلیاں پیدا ہو گئی۔ سوچو ذرا کہ خالق کائنات کے نام میں اللہ کے عشق گرامی میں کتنی اللہ نے برکتیں رکھی ہوگی۔ اور یہ محبت والوں کی محفل ہے، اللہ کی رضا والوں کی محفل ہے، اخلاص والوں کی محفل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، لیکن ایک قافلے کی صورت میں جماعت کی شکل میں لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو جائیں گے، جن کو اللہ چہروں پر بھی نور عطا فرمائے گا اور ان کو بیٹھنے کے لیے اللہ نور کے ممبر بھی عطا سبحان فرمائے گا۔ اللہ۔ انبیاء پوچھیں گے یا ہماری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقط میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اکثر دعا میں یہ الفاظ دہراتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس نسبت کو تعلق کو اپنی رضا کے لیے قائم و دائم فرما۔ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ جب دعا کے لیے آواز اٹھائیں اہل ایمان کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص ہمارے اس سلسلے کے جو مرد خواتین نثار فرما گئے ان کی کامل بخشش کے لیے اور جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے اور ہم سب کی کامیابی کے لیے خیر و برکت کے لیے دعا فرمائے، اہل علاقہ کے لیے اور بالخصوص لبیک مقدس خوراک ویلفیئر جو احباب دوست اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، حضور پیر صاحب ان کے لیے بھی خیر و برکت کی دعا فرمائے۔ اور اس محفل میں فقط ایک ہی حسرت ہے کہ یہ جو قافلہ یہ جو جماعت ہے اللہ پاک اس کو قائم و دائم فرمائے، سلامتی عطا فرمائے اور اسی محبت کے ساتھ ہم سب کو اللہ پاک حضور سید عالم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔